بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے قرآن کریم کے فضائل سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں، درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 91۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالاتر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 92۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا۔ یہ آیتیں جس مکان میں 3 رات تک پڑھی جاتی رہیں، شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 93۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ترمذی۔ فائدہ: 2 آیتوں کا کافی ہو جانے کا یہ 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا پڑھنے والا اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ 2 آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 94۔ حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات 10 آیات کی تلاوت کرے اس کے لیے 1 قنطار لکھا جاتا ہے، اور قنطار دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 95۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 96۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 100 آیات کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اشعر قوم کے رفقائے سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں، جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آ کر رات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور رات کو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں، اگرچہ دن میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پر اترتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اشعری قوم سے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 98۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اس کو رات کے شروع میں یعنی سونے سے پہلے وتر پڑھ لینی چاہیے، اور جس کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو اسے آخر رات میں وتر پڑھنی چاہیے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 99۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی صورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی قدر نصیب فرمائے، تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔